الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج رمضان المبارک دی 8ویں دن دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے اس عظیم گھر دے پاک پاکیزہ طیب طاہر ماحول دے اندر موجود ہاں۔ حضرات ذی وقار آج دے ساڈے اس درس قرآن دا موضوع اوقات اور مصروفیات دا صحیح استعمال، اس دا شرعی استعمال۔ حضرات ذی وقار یقینی بات ہے وقت انتہائی قدر و قیمت والی چیز ہے، اور پھر بالخصوص مسلمان دے نال وقت دا ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ بندہ مومن، بندہ مسلمان، اس دا عبادات دا اگر معاملہ ہوئے اس حوالے دے نال بھی وقت نال اس دا بڑا ہی گہرا تعلق اور رابطہ ہے، اور اگر اس دی دنیاوی مصروفیات یا کاروباری معاملات ہون تو پھر بھی وقت دا بہت زیادہ گہرا رشتہ اس دے نال موجود ہے۔ تو اوقات دا توازن رکھنا اور اوقات اور اپنی مصروفیات نو شرعی طریقے دے نال صرف کرنا، اس دے بارے معلوم کرنا، پتہ کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار کتنا ضروری ہے کہ اگر عبادات وال ویکھیا جائے تے مسلمان واسطے یہ بات ضروری ہے جاننا کہ اگر وہ وقت تو پہلے عبادت کر لے گا تو وہ عبادت اس وقت دی شمار ہی نہیں کیتی جائے گی، اور اگر وقت نکل جان تو بعد متعلقہ عبادت ظہر، مغرب، عشاء، فجر وقت نکل جان تو بعد اگر اس نو ادا پڑھنا چاہے گا تو وہ کدے بھی اس نو ادا نہیں پڑھ سکتا، قضا کر کے پڑھے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح وقت نال رابطہ روزے دا بھی موجود ہے، اس دے سحر و افطار دا، پھر پورے دی پورے رمضان المبارک دی پوری وہ گنتی دا تعلق بھی وقت دے نال موجود۔ اگر وہ امور حج ادا کرنا چاہے، مناسک حج ادا کرنا چاہے تو پھر بھی وقت دا تعلق پھر بھی موجود ہے۔ بغیر وقت وہ چاہے کہ میں شعبان المعظم شریف دے مہینے جا کے حج کر لواں تو ممکن نہیں۔ آکھے کہ رمضان دا مہینہ بڑا معتبر ہے، میں رمضان دے مہینے جا کے حج کر لواں تو ممکن نہیں کر سکتا۔ ذی الحج دے مہینے وچ بھی اگر وہ چاہے کہ جی میں مخصوص حج دے جو ایام نے انہاں نو چھوڑ کے آگے پیچھے تاریخ دے اندر ذی الحج دے مہینے چ بھی حج کرنا چاہواں تو پھر اس نو یہی فتویٰ دیتا جائے گا کہ نہیں حج ہوئے گا۔ تو لہٰذا بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ وقت دا تعلق انتہائی گہرا اور انتہائی اس دا گوڑا تعلق وقت دا بندہ مسلمان دے نال موجود ہے۔ حضرات ذی وقار اگر کاروباری معاملات نو اور دنیاوی معاملات نو دیکھا جائے تو پھر بھی اسی وقت دی قدر بخوبی جاننے ہاں۔ جڑا بندہ وقت دی قدر نہیں کردا، لوگ اس نو نکھٹو کہہ کے، سست کہہ کے، اور اس نو اس لحاظ دے نال پکارن گے کہ اس دی کوئی ویلیو معاشرے دے اندر کوئی نہیں کہ جڑا بندہ اپنے کاروباری معاملات دے اندر یا دنیاوی معاملات دے اندر اگر وہ
وقت نو اہمیت نہیں دیندا اور اس نو خیال اس دا نہیں رکھدا تو پھر بھی اس دی ویلیو نہیں۔ حضرات جی وقارے تو تھوڑا جا وقت دی اہمیت دے حوالے نال گفتگو سی۔ قرآن دی آیت وال توجہ کریے جو اسی تلاوت کیتی، سورہ بقرہ ہے، اور اللہ نے سورہ بقرہ شریف دے اندر آیت نمبر 189 189 اللہ نے اس آیہ مقدسہ دے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کولوں یہ سوال کردے نے، دنیا والے سوال کردے نے، عن الاہلتی مہینیاں دے چاند دے بارے، چاند دا نکلنا، ہر مہینے نیا چاند نکلنا۔ اے محبوب یہ تواڈے کولوں ہلال یعنی چاند دے نکلن دے بارے پوچھنا چاہندے نے، تو قل اے محبوب تسی فرما دیو ہے یا مواقیتو، فرمایا اے وقت نو پہچانن دیاں علامتاں نے جو اللہ نے ہر مہینے نو چاند نکالن والا سسٹم عطا فرمایا۔ وقت دی پہچان واسطے، وقت دے تعین واسطے، وقت دی پہچان واسطے اللہ فرما رہے اس مقام تے اے محبوب تسی اعلان فرما دیو، انہاں نو دس دیو کہ ہر مہینے نیا چاند نکلنا، اور پھر اس چاند دے نکلن دا انداز بھی ہے کہ جس وقت پہلے دن دا چاند، پہلی ایک دن اس دی عمر ہوئے تو چاند دا سائز اور ہے، دوسرے دن دا اور ہے، تیسرے دن دا اور ہے، حتیٰ کہ 14ویں رات دے چاند دی عمر جوانی والی ہے، اور اس تو بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاندہ ہے۔ تو اس چاند دے گھٹن اور بڑھن دے اندر اور ہر مہینے نیا چاند نکلن دے اندر اللہ فرمایا اے محبوب تسی اعلان فرما دیو ہیا مواقیت للناس، اے لوگاں دے واسطے نشانی اور علامت وقت دے تعین واسطے، اور نال ہی فرما دیتا والحج، اور فرمایا کہ حج دے دنوں نو معلوم کرن واسطے بھی نشانیاں نے اس دے اندر۔ تو حضرات جی وقار باقاعدہ طور تے اللہ نے وقت دی اہمیت نو سمجھاندے ہویاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ دے وچوں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو غور و فکر اور تدبر تے کر سہی کہ اے جڑا چاند دا نکلنا ہے کو خالی ایویں ہی ہے یا پھر نکل کے اس دا اپنے عمر بڑھانا اور گھٹانا، سائز بڑا چھوٹا چاند دا ہونا، فرمائے کیا ایسے ہی ہے؟ فرمایا نہیں اس دے اندر بھی نشانیاں نے تاکہ تو وقت نو سمجھ سکیں، وقت دا تعین کر سکیں، اور اپنے معاملات نو اس وقت دے اعتبار نال دیکھ سکیں۔ اور اگر اللہ نے صرف اتنے حج دی گل کیتی ہے، مگر اس تو مراد ساری عبادات نے کہ اگر تو عبادات کرنا چاہیں تو پھر بھی تینوں وقت دا تعین ہوئے اور تینوں وقت دے بارے معلوم ہوئے کہ میرے رب نے میرے واسطے وقت دیکھن واسطے کتنا پیارا اہتمام بنایا ہے۔ حضرات جی وقار اسی طرح اللہ دا پیغام ملدا جلدا سورہ یونس دے اندر بھی موجود ہے کہ جس وقت اللہ نے سورہ یونس دی آیت نمبر 5 دے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج نو روشن بنایا، چاند نو نور عطا فرمایا، کس واسطے؟ فرمایا وقدرہ منازلا، اور پھر اس دیاں منزلاں دا تعین بھی کیتا، سارا معاملہ سجایا تو وجہ کیے، فرمایا اس واسطے کہ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تو انہاں نو ویکھ کے سال تے مہینیاں دی گنتی دا حساب لگا سکے۔ اللہ نے جو تینوں سورج دی روشنی عطا فرمائی، چاند دا نور عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے ایدیاں ایک منزلہ بھی مقرر کیتیاں کہ سورج دا اوپر جانا اور نیچے آنا، تھوڑا جا سرک کے اوپر ہو جانا تو سردی آ گئی، درمیان میں آنا تو بہار اور خزاں آ گئی، پھر تھوڑا جا نیچے آ جانا تو گرمی آ گئی۔ تو لہٰذا اللہ نے ایدیاں منزلہ جو طے کر دیتیاں، چاند دا پھر گھٹنا اور بڑھنا، تو لہٰذا یہ ساریاں جو منازل اللہ نے انہاں واسطے خاص کر دیتیاں سورج اور چاند واسطے، تو فرمایا میرے بندے ایویں نہیں ہیں، اس ول تدبر اور غور تے کر، فرمایا لتعلموا عدد السنین والحساب، فرمایا اس واسطے ہے تاکہ تو سال، مہینے، ہفتے، گھنٹے، منٹ اور انہاں سارے اوقات دا تعین کر سکیں، انہاں دا احاطہ کر سکیں، اندازہ لگا سکیں۔ میرے رب نے اس واسطے ساری چیز دا اہتمام فرمایا۔ حضرات جی وقار اللہ جل شانہ نے
جو یہ وقت والی ایک نعمت عطا فرمائی اور پھر پورا اس دا نصاب اور تعارف اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان بھی فرما دیتا۔ تھوڑی جی توجہ اس بات وال بھی چاہاں گے، آیا کہ اگر اسی یہ پوچھنا چاہیے صاحب علم لوگوں کو کہ آیا کہ وقت کس نو کیا جائے گا؟ وقت خاص شے دا نام ہے، کس بلا دا نام وقت ہے بھائی؟ تو لہذا اس دی تعریف کیتی گئی کہ الوقت عبارت عن المقاربت حادث بحادث۔ فرمایا وقت یہ ہے کہ کوئی بھی حالت پرانی حالت نئی حالت نال جا کے مل جائے، اس دا نام وقت ہے۔ اسی بیٹھے ہاں، ایک وقت ایک حالت ہے، اس لیے وقت ہے، درس ختم ہو جائے گا اٹھ جاواں گے، تو لہذا بیٹھنا اٹھ دے جان دے نال مل گیا، بیٹھن والی حالت اٹھ جان والی حالت نال مل گئی، تو لہذا بیٹھنا بھی ایک وقت شمار ہویا اور کھڑے ہو جانا بھی ایک وقت شمار ہویا۔ تو لہذا اہل علم نے آسان کر دیتا کہ وقت اس دا نام ہی وقت ہے کہ ایک حالت نو دوسری حالت دے نال جا کے ملا دینا، دونوں حالتاں دا نام ہی وقت ہے۔ حضرات جی وقار، تو لہذا اس نو دیکھا جائے اس فارمولے دے تحت اور اس قانون اصول اور ضابطے دے تحت کہ ایک حالت دوسری حالت دے نال جا کے مل جائے، اگر اس اصول نو منیا جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آن گیاں۔ لہذا پتہ چلیا کہ اسی ہونا وقت فجر دے اندر بیٹھے ہیں، جو ہی وقت فجر والی حالت زوال نال ملے گی تو وقت زوال شروع ہو جائے گا۔ پچھلے وقت دا نام فجر ہویا، اگلا وقت یہ شروع ہویا، نیا وقت جس دے نال یہ حالت ملے گی وہ زوال والی بن گئی۔ جتنا دیر وقت زوال دا رہے گا، جو ہی زوال دا وقت حالت اشراق دے نال ملے گا تو وقت اشراق شروع ہو جائے گا۔ تو پچھلا وقت زوال ٹھہرے، اگلا وقت اشراق، تو پھر جو ہی یہ حالت وقت چاشت نال جا کے ملے گی تو پھر اے وقت چاشت بن جائے گا، پھر یہ حالت اسی طرح دہائے صغرا اور کبرا نال جا کے مل جائے گا، پھر زوال دا وقت شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ حالت وقت ظہر دے نال مل جائے گی۔ تو لہٰذا ایک حالت جو ہی دوسری حالت دے نال مل دی جائے گی، پچھلا بھی وقت کہلائے گا، اگلا بھی وقت کہلائے گا۔ تو لہٰذا اگر پچھلے وقت دا خیال رکھاں گے تو اس وقت دے اندر جو معاملات جو عبادات کر سکنے ہیں اسی انہاں نو کران گے، اور جو آگے وقت آن والا ہے اس وقت دے اندر جو عبادات نے جو معاملات نے اسی انہاں دے وقت دے اعتبار دے نال کران گے تو وہ اپنی جگہ تے وہ ٹھیک کہلان گیاں۔ یہ ایک تعریف ہے وقت دی۔ دوسرے نمبر تے اگر دیکھا جائے تو وقت دا تعارف حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا وقت دا تعارف پیش فرمایا۔ آپ فرمانے نے وقت دا تعارف یہ ہے کہ الوقت ما کان الغالب علی الانسان من حالہ، انسان دے اوپر جیڑی بھی حالت غالب ہے وہی وقت ہے۔ توجہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا اس دا معنی سمجھن لگ گیا کہ علامہ صاحب فرما رہے نے، حضرت علامہ ابو دقائق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے نے کہ وہ حالت کی جڑی انسان تے غالب ہوئے وہ وقت ہے۔ مطلب ایک حالت سی کہ جس حالت دے اندر اللہ نے روحاں دی دنیا دا جلسہ بلایا، اور روحاں دا جلسہ بلا کے اللہ نے ساریاں روح جدے تو بھی شامل، میں بھی شامل، آن والے شامل، جو گزر چکے سب شامل، اللہ نے قرآن وچ فرمایا۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے ایک جلسہ قائم فرمایا، اور اس دے اندر تسی اور میں بھی موجود سا، سب نال مخاطب کر کے خطاب کر کے اللہ فرمایا، اے میرے بندیو میں تانوں دنیا تے بھیجاں گا تو پھر تواڈے والے بھیجاں گا اپنے نبی، تے میں تواڈے والے بھیجاں گا اپنا رسول آخری خاتم النبیین۔ میرے نال وعدہ کرو، او میثاق والا وعدہ، میرے نال وعدہ کرو کہ پھر تسی میرے انبیاء دی تصدیق کرو گے اور میرے نبی دی بھی تصدیق کرو گے، آخری نبی دی، تو او دے وچ تسی اور میں شامل ساں۔ اسی سب نے آکھیا جی میرے مولا، جس وقت تیرا محبوب تشریف لے آوے گا اسی اس دی تصدیق کرنے والے بن جاؤں۔ او حالت غالب سی تو عالم ارواح دا وقت بنیا، او حالت غالب بنی انسان تے عالم ارواح دا وقت بنیا۔ پھر ایک ایسی حالت بنی کہ تیرا اور میرا نطفہ باپ دی پشت دے اندر ٹرانسفر ہو گیا، یہ حالت غالب بنی تو وقت بن گیا۔ پھر باپ دی پشت جو نکل کے ماں دے رحم دے اندر جا کے ٹرانسفر ہویا، حالت غالب آئی تو وقت بنیا۔ پھر
وقت معینہ تے ڈلیوری ہوئی تو دنیا دے اندر آیا، دنیا دی حالت غالب ہوگی تو دنیا دا وقت بن گیا، اور پھر اس دنیا تے جتنا وقت جس دا مقررہ سی اس نے گزاریا، پھر اس دے اوپر موت غالب آ گئی تو پھر موت دا وقت بن گیا، پھر اس موت تو بعد اگلے جہان ٹرانسفر ہو گئے، قبر عالم برزخ اس تے غالب آ گیا تو یہ برزخ والا وقت بنیا، برزخ تو بعد جا کے حشر والا وقت غالب آ جائے گا تو یہ حشر دا وقت کہلائے گا، پھر جنتی جنت جہنمی جہنم میں چلے جان گے، اور اے پھر وقت تو آ جائے گا جس دے اندر نہ منٹ ہے، نہ گھنٹہ ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ مہینہ ہے، نہ سال ہے، اس دے اندر ہمیشگی ہے، تو لہٰذا اے ہمیشگی والا وقت انسان تے غالب آیا تو پھر اس نو دائمی زندگی کیا جائے گا۔ تو حضرات جی وقار آپ وقت دی تعریف کردے ہیں، فرماندے نے کہ او حالت کے جڑی انسان تے غالب آ جائے وقت ہے، اور آگے مزید بات فرمائی ان کنتا بالدنیا فوقتک الدنیا، فرمایا دنیا دے اندر انسان ہے تو دنیا غالب آ گئی تو لہٰذا دنیا والا وقت ہے، ان کنتا بالعقبہ فوقت العقبہ، فرمایا پھر انسان عقبہ یعنی مرن تو بعد والی زندگی ادھر چلا جائے گا، وہ حال غالب آ جائے گا تو فرمایا وہ وقت بن جائے گا، ان کنت بالسرور فوقتک السرور، فرمایا اگر خوشی غالب آ جائے گی تو خوشی والا وقت بن جائے گا، ان کنت بالحزن فوقتک الحزن، فرمایا اگر غمی غالب آئے گی تو غمی والا وقت بن جائے گا۔ حضرات جی وقار آخری بات سنو اور ایمان تازہ ہوئے گا، اور اس آخری بات دے اندر ہی سارا سبق اور آج دا موضوع اس دے اندر جو ہے وہ اکٹھا اور اس دے اندر اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وقت دی تعریف کردے ہوئے بیان فرمایا صاحبت الصوفیۃ، فرمایا میں صوفیاء دی صحبت اختیار کی تھی، اہل تصوف بزرگاں کول میں بیٹھا، حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں میں صوفیاء دے کول بیٹھا رہا تو میں صوفیاء دے کول دو چیزاں سکھیاں نے، فمن تفعت الا کلمتان تین، دو کلمے میں سکھے نے صوفیاء کولوں، جدے وچ ایک کلمہ ساڈے اس موضوع دے اعتبار نال صرف اس دی بات کران گے۔ حضرت امام شافعی فرمایا ان جملہ سننا اور آج دے اس موضوع دا اندازہ لگانا، ویکھن نوں تسی محسوس کر رہے ہو بڑی بور جیاں گلاں کر سب چھیڑ کے بہ گئے ہیں، سستی آن لگ پئی ہے، بڑی عجیب جی کیفیت بن گئی ہے، مگر یہ دیکھنا کہ موضوع اہم کتنا ہے، کتنا اہم موضوع ہے، کتنا اہم موضوع ہے، اس تو تسی اندازہ لگانا، اور پھر او گلاں کہ جڑیاں حضرت کشمیری رومی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی فرمایا لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا۔ آپ نے بھی اتنے وقت دی گل کیتی ہے، فرمایا اے تیرا ہن جوانی والا وقت ہے، جے تو ایمان والا بانڈا بھرنا ہے تو ہن جلدی جلدی بھر لے، کیوں؟ فرمایا شام پئی بن شام محمد، اگر زندگی دی شام ہو گئی تو ہن تو قبرے پہن لگیا ڈرنا ہے، آج اپنے اعمال والا برتن جوانی دے اندر بھر لے جتنا بھریا جاندا ہے۔ تا اے وقت دی بات سی، اے وقت دی گل کیتی ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمایا الوقت سیف، میں صوفیاء کو سکھیا، حضرت امام شافعی فرما رہے میں صوفیاء کو کلمہ سکھیا، الوقت سیف کہ وقت ایک تلوار ہے، فَإِن قَطَعْتُهُ فرمایا کوشش کر کے اس نو کاٹ دے، کوشش کر اس نو کاٹ دے، الا فقطعک، اور اگر نہیں کٹیں گا تو اے تینو کاٹ کے رکھ دے گا۔ وقت ایک تلوار دی طرح ہے، کوشش کر کے اس نو کاٹ، یعنی اس دی وار تو بچ، اور جو معینہ وقت ہے اس دے مطابق کام کر۔ اگر تیرا وقت بچپن والا ہے تو امور زندگی امور دنیا سیکھ، اپنے واسطے اکٹھا کر، علم اکٹھا، نالج اکٹھا، اپنے واسطے اگلی زندگی گزارن دا طریقہ سلیقہ سکھ، اگر نہیں سکھیں گا تو یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا،
اور اگر اگلے وقت داخل ہو گئے ہیں، کاروبار دے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور پھر تینوں گھریلو معاملات بھی تیرے ذمے نے اور اللہ دی عبادت بھی ذمے ہے، تو فرمایا دونوں نو نال نال لے کے چلیں گا تو ہی بندہ کہلائیں گا، تو ہی ایک کامل انسان کہلائیں گا۔ اگر خیال نہیں کریں گا، سستی نال بستر چ لیٹیا رہیں گا، فجر بھی نکل جائے گی، اور اگر لیٹ دکان تے پہنچے گا گاہک بھی ڈسٹرب ہوں گے، کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا۔ پھر اگر کاروبار پھنس گیا، ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، اور اگر پھر کاروبار تو واپسی آندے ہویا نماز مغرب دا خیال نہ کیتا تو مغرب بھی قضا، اور آ کے پھر اگر بچے نو ٹائم دینا شروع کر دیتا، وقت دی پھر قدر نہ کیتی، یا کسی دوست کی سنگت اور محفل وچ بیٹھ گیا، پھر عشاء قضا ہو جائے گی، اور پھر اگر صبح دا پھر خیال نہ کیتا بستر تے لیٹیا رہا تو فجر پھر قضا ہو جائے گی۔ تو فرمایا ایک وقت تلوار دی طرح ہے، یا تے اس دی چال نو سمجھ کے، اس دی دھار نو سمجھ کے اس دے اگینسٹ چلنا شروع کر دے، اور اپنے آپ نو اس دے مطابق چل دے ہویاں سارے کاماں نو ٹھیک ٹھیک جگہ تے کرنا شروع کر دے، زندگی بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، زندگی دے اندر بھی عزتاں شہرتاں، آخرت دے اندر بھی اللہ جنتاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کا خیال نہیں کرے گا تو کیا جاندا ہے کہ وقت ایک ایسا بے رحم ہے، ایک خیال نہیں کردا، وقت ایک ایسا بے رحم ہے کہ وقت دا کانٹا کدے نہیں رکیا، وقت دی گھڑی کدے نہیں رکدی، گھڑی دی دا ایک کانٹا کدے بھی نہیں رکدا۔ اس واسطے جڑا بندہ وقت دی قدر نہیں کردا وہ انسان ہمیشہ تو ہٹ دھرم شمار کیتا گیا، سست شمار کیتا گیا، اللہ دے حضور بھی وہ باغی شمار کیتا گیا جڑا وقت دی قدر کرن والا نہیں ہے۔ تو حضرات عزیز وقار آج دے ساڈے موضوع دا انتخاب کرن دا وجہ یہ سی تاکہ ساڈے اندر وقت دی قدر دا شعور بیدار کیتا جائے۔ اور کتنی افسوس دی بات ہے جس دور دے اندر تسی اور میں جی رہے ہیں آج وقت دی قدر بالکل نہیں ہے۔ جان بوجھ کے شادی والے کارڈ تے لکھیا جاندہ ہے کہ انشاءاللہ اتنے بجے سیرہ بندی تے اتنے بجے جو ہے وہ کھانے دا اہتمام ہوئے گا، مگر جو لکھیا ہوندہ ہے اس تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تاخیر کرائی جاندی ہے۔ اور ہن تا اتنے اسی ہٹ دھرم بن چکے ہاں کہ اگر پوچھ لیا جائے تو کیا جاندہ ہے جان کے لکھیا سی، سانو پتہ سی اننے وجہ ہی آنا ہے۔ اے معیار بن گیا ساڈا، ہاں جی اے معیار ہویا۔ حالانکہ کسی انگریز کو پوچھا کسی نے کہ جناب تہاڈا آئیڈیل کون ہے، تسی بڑے کامیاب ہو، بڑے کامیاب ہو، وقت ہر کم تسی کر دے ہو، تہاڈا آئیڈیل کون ہے، کون استاد ہے جنہوں ویکھ کے تسی اپنی ساری ٹائمنگ بنائی ہے؟ اس نے کہا جی میرا آئیڈیل مسجد دا امام ہے۔ اس نے کی آکھیا، ہاں یہ آج وکری گل ہے کہ آج امام صاحب اگر 1 منٹ لیٹ ہو، ہفتہ تسی نہ ہو تو خیر ہے، اگر امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جان تو نال دے کان وچ بھی چے منگوئی ہون لگ پیندی، ویکھیا میں تینوں کیا سی نا روز ہی 1 منٹ لیٹ آندے تے نال اسی یہ سمجھ رہے ہونے کھرے مولوی صاحب نو کوئی نہیں پتا میں کی آکھیا ہے، یہ سمجھ رہے ہونے کہ میں کی آکھیا مولوی نو کوئی نہیں پتا لگیا۔ اور مولوی صاحب جدو سیڑھیاں اتر رہے ہوندے انہوں پتا ہوندہ ہے کہ کون میرے بارے کی کہہ رہے ہیں، انہوں اینا بھی پتا ہوندہ ہے۔ تو میں بات عرض کر رہے ہیں یہ وکری بات ہے کہ آج ساڑھے برداشت دا مادہ اتنا ہی ہے، اسی ہفتہ مسیتی نہ آئیے تو کوئی گل نہیں، مولوی صاحب اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو پھر نال دائیں بائیں چے منگوئیاں سجے کھبے۔ انگریز کو پوچھا گیا تیرا آئیڈیل کون ہے تو اس نے کیا ایک مسجد دا امام میرا آئیڈیل ہے، وہ میرا استاد ہے۔ کیویں جی؟ اس آکھیا بارش ہوئے، اندھیری ہوئے، گرمی ہوئے، سردی ہوئے، وقت اذان کہندا ہے وقت ہی جماعت کھڑی کرواندا ہے۔ اور میں کچھ دن پہلے بھی یہ جملہ میں لگتا ہے میں کتھے خطاب شاید مسجد چی بولیا یا کتھے بار دائیں بائیں خطاب ایک جملہ بولیا، میں آکھیا کہ مولوی دے ذمے معاشرے نے 2-3 کام لائے نے، معاشرے نے زمانے نے مولوی دے ذمے 2-3 کام لائے نے، نماز پڑھانا، نکاح پڑھانا تے جنازہ پڑھانا۔ چلو ایک کام اور ودا لینے ہاں، اگر کوئی آ جاوے کہ بچے دے کان جزان پڑھ دے تو چلو یہ بھی ایک ڈیوٹی گن لینے ہیں۔ ہن میں تواڈے کول سوال کرنا کہ آیا کہ دسو جی کدے مولوی صاحب دی وجہ تو کسے دا جنازہ لیٹ ہویا ہوئے، مولوی صاحب دی وجہ تو کسے دا نکاح لیٹ ہویا ہوئے، مولوی صاحب دی وجہ تو کدے جماعت کوئی 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہوئے، 1 منٹ تو میں پہلے گل کر چکیا، کدے مولوی صاحب دی وجہ تو 20 منٹ جماعت لیٹ ہو گئی ہوئے۔ اے دا مطلب مقصد پتہ چلیا آج ویسے ہی مولویاں دے خلاف گلاں کر کے خود بھی مولویاں تو دور ہو گئے، بچیاں نو بھی دور کرتا،
اور کچھ ساڑے ایسے دتورے سیکولر جم پہ کہ جنہوں نے اسمبلیاں دے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں نے مولویوں تو دور کیتا، مگر مولوی دے ذمے معاشرے نے 3-4 کام لائے، اس نے ہر حالت کیتے، چاہے اس نے گھر دا ٹکر پورا ہویا یا نہیں ہویا انہیں پھر بھی پورے کیتے۔ او بیچارہ اپنے آپ دے پیٹ واسطے کدے اس نے ہڑتال بھی کوئی نہیں کیتی، مسیت انہوں نے تالا کوئی نہیں لایا کہ میری تنخواہ 5000 وداؤ نہیں تو میں تالا لائی بیٹھا جناب، مسجد بوئے کے دھرنا دیتی بیٹھا، ڈاکٹر ہاسپٹل بند کیتے، اور معاشرے دا ایک بہت بڑا نام ہے، بڑا مہذب اس نو سمجھا جاندہ ہے، اور سمجھا جانا بھی چاہیے جس نو استاد کیا جاندہ ہے۔ آج سرکاری ٹیچراں بھی ہڑتالاں کیتیاں، وکیلاں بھی ہڑتالاں کیتیاں، تے ججاں بھی اسمبلیاں اور عدالتاں تباہ کیتیاں، ایک مولوی بیچارہ مظلوم رہا کہ جس نے کدی اس وجہ تو ہڑتال نہیں کیتی اپنی وجہ تو، ہاں اگر اس نے کیتی روڈ بلا کیتا یا گلی بلا کیتی تو اس نے آکھیا میں تاں کر رہا کہ سرکار دی عزت دا مسئلہ ہے، یا قرآن دی عزت دا مسئلہ ہے، یا دین تے حرف آ گیا اس وجہ تو میں روڈ تے نکلیاں، اپنے آپ واسطے تو نکلے ہی کوئی نہیں۔ تو حضرات جی وقار میں بات عرض کر رہا کہ وقت دے بارے پوچھا گیا انگریز کولوں تو اس آکھیا کہ میرا آئیڈیل ایک مسجد دا امام ہے۔ تو حضرات جی وقار آج ضروری سی کہ اسی وقت نو سمجھ دے۔ میں عرض کر رہا کہ شادی کارڈ تے جان بوجھ کے لکھوایا گیا، اے تسی تا بخوبی جان دے ہوگے نا جناب جڑے مسجد نمازی ہو جنازے پڑھن جان دے ہو، تو انہوں تے جان بوجھ کے مولوی صاحب کو اعلان کروایا جاندہ ہے جی ٹھیک 2 بجے زور دی نماز تو بعد جنازہ ہوئے گا، پچہ تل جا دے کہ حالی 2:30 بجے تا 4 بائی اٹھائیے، 2:30 بجے تے 4 بائی چکی ہے، 15 منٹہ جنازہ پہنچے ہے، پھر 2:45 جا کے جنازہ ہویا ہے۔ لوگ اتھے مولوی صاحب نے انج گھور کے ویکھ رہے ہیں جی میں سارا قصور ہی مولوی دا، مولوی بیچارہ نماز پڑھا کے سارا نے پہلے ویسے ہی ہوتے پہنچے ہے۔ تو بات عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ 1 2 4 میں بات کر رہے ہیں کہ اے ساڑا اج حال بن گیا، اسی جان بوجھ کے اپنے وقت نو اتنا خراب کر چکے ہیں کہ اسی معاشرے دے واسطے مذاق بن کے رہ گئے۔ ہاں جی پنجابی چ ایک گل کیتی جاندی ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، ہیں نماز ویلے دی تے کویلے دیاں، تو بھائی جو تو لیٹ ہو جاندی ادو ادا نہیں پھر وہ قضا ہی۔ اچھا کدے بات غور کیتی اسی ایک واری جڑی نماز قضا ہوئی ہے دسو مینوں کدے مر کے بھی دوبارہ ادا پڑھی جا سکتی؟ دسو جی، اللہ نہ کرے جس دی آج دی فجر رہی ہے تانوں مینوں مبارک ہوئے تسی میں پڑھ لئی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو جدی آج قضا ہوئی دسو جی او تلوار دے اوتے ٹنگیا بھی جائے کیا دوبارہ اے فجر ادا پڑھ سکتا ہے؟ کائنات وچ ایک بندہ ہی ہے جنہیں قضا کیتی وی ادا پڑھی، او دا نام علی حیدر قرار ہے، سبحان۔ ہاں اور کائنات وچ کوئی بندہ کوئی نہیں نظر آیا جس دی قضا ہو گئی ہوئے تو انہیں ادا پڑھ لی ہوئے دوبارہ، اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس واسطے ساتھیو وقت دا موضوع سی آج دا، بظاہر سانو بڑا بور جہ لگ رہا سی مگر انتہائی اہم موضوع سی اور انتہائی اس نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔